السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ ہم کل دیکھ رہے تھے کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے قول میں کوئی استقلال نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا موقف ہر موقع پر ایک ہی ہو، کبھی کوئی بات بنائیں گے اور کبھی کوئی بات۔ تو جہاد پر جب حکم ہوا جانے کا تو کہنے رہو جی چھوڑیں جی، کوئی ایسی لڑائی شڑائی تو ہونی نہیں، لڑائی ہو تو ہم جائیں بھی۔ جو پہلے ان کا یہ قول تھا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ لڑائی ہوگی ہم ضرور آتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہاں بھی ایک تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدم اطاعت تھی، نافرمانی تھی، اور دوسرا یعنی دلوں میں لڑائی کا جو خوف تھا یا جان بچانے کی جو خواہش تھی اور جو دنیا کی زندگی سے محبت تھی، اس کو چھپاتے ہوئے اوپر سے کچھ اور بات کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ اگر کوئی اتنی بھی بات بناتا ہے نا اللہ یا اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں، یہ چھوڑیں ابھی اس کا یہ موقع نہیں ہے، ابھی یعنی کوئی اف بٹ لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انداز جو ہے، یہ طریقہ جو ہے، یہ کفر سے زیادہ نزدیک ہے۔ یعنی تم ایمان کا ایک صرف ظاہری دعویٰ کرتے ہو اور حقیقتاً تمہارے دل جو ہے وہ کفر پر آمادہ ہے یا کفر پر مطمئن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ کاتما یعنی حق کا پتہ ہو اور پھر اوپر بندہ کوئی اور بات بنائے تو اس کو کتمان حق کہا جاتا ہے، اور قتم جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر کتمان کرنے والے کو خوب جانتے ہیں۔ اور پھر جب جنگ کے بعد نتائج سامنے آئے اور دیکھا کہ بہت شہادتیں ہوئی ہیں یا کچھ زخمی ہیں، تو الذین قالوا لاخوانہم، تو اب اپنے ان بھائیوں کے لیے کہنے لگے وقعدوا لو اطاعوا، یعنی وہ لوگ جو کہ خود تو بیٹھے رہے تھے، اب اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو کہ شہادتوں سے سرفراز ہوئے کے بارے میں کہنے لگے لو اطاعونا ما قتلوا، اگر انہوں نے ہمارا کہنا مانا ہوتا تو وہ قتل نہ ہوتے۔ تو یہ ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ سارا جو منافقین کا طرز عمل ہے اب یہاں پر گرفت ان پر ہو رہی ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں تو صرف وہ دیکھیے آپ کتنا مختصر ایک چھوٹی سی بات کر کے بس بات ختم، اس کے بعد نہ کوئی ڈانٹ نہ ڈپٹ، بلکہ مسلسل ان کی تسلی کے لیے سارے الفاظ فرمائے جا رہے ہیں، سارا مضمون ہی تسلی اور تشفی کا ہے۔ تو تھوڑا سا مجھے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم تو اگر ہمارے سامنے اگر کسی کی غلطی آئے ہم تو اس ایک چیز کو ہی پکڑ لیتے ہیں اور اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کوئی اور اس کی خوبی ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ساری تسلی تشفی کی باتیں ہیں، اہل ایمان کی مدح ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یہ کتنا یہ انداز بھی ہمیں ان آیات سے سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی
ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس میں بظاہر کسی کی غلطی کی وجہ سے بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہو، تو جو معاملات کے نگران ہیں، سربراہ ہیں، ہیڈز ہیں، ان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ یہ آپ دیکھیں مسلسل تسلی تشفی اور گرفت ہوئی ہے ان لوگوں پر جو کہ منافقین، جو حقیقتاً اہل ایمان کے گروہ سے تعلق ہی نہیں رکھتے، کہ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کسی مارکے میں شرکت کی تو تب کچھ اور ان کا انداز ہوتا ہے، تو لیکن جب نہ اٹھتے ہیں اور اپنی نفاق اور بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور جب لڑائی ہو چکی ہے اور اس کے بعد جب معاملہ کھلتا ہے تو الٹا دوسری باتیں بنانا شروع کر دیں، لو جی اگر ہماری بات مانتے تو خطر نہ ہوتے۔ تو اصل میں تو جس چیز نے انہیں روکا وہ وہی تھی جس کو اللہ تعالیٰ وہن کہتے ہیں، کہ موت کا خوف اور دنیا کی محبت۔ تو اسی چیز کو بعد میں چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر واقعی موت کو اس طرح روکا جا سکتا ہے تو پھر یہ ذرا اپنے قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، دراز کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہٹانا، کسی چیز کو کوئی آ رہی ہے اس کو ایک طرف کر دینا، تو کہہ رہے ہیں کہ قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، ٹھیک ہے جب تم پر پھر موت آئے گی نا، الموت ہر بندے کی اپنی ہی موت ہے، تو جب تم موت آئے گی تو ذرا اسے اپنے آپ سے ہٹا کے دیکھنا، ان کنتم صادقین، اگر تمہارا یہ کہنا سچا ہے، صحیح ہے کہ تم یہ کر لیتے تو بچ جاتے، وہ تدبیر اختیار کر لیتے تو بچ جاتے، فلاں چیز ہو جاتی تو بچ جاتے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ موت کا لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، اور وہ جب آ جائے تو کوئی اس کو ہٹانے کی یا کوئی تدبیر جو ہے اس کو روکنے کی کارگر نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی لانگیوٹی ہو گئی ہے، فلاں چیز جو ہے وہ زندگی کو بڑھانے کا سبب بن جاتے ہیں، تو بس یہ ہماری دل کی تسلیاں ہیں، ہمیں پتہ جو نہیں ہے، اگر پہلے سے پتہ ہو کہ فلاں لمحہ ہے موت کا، پھر اس کو ذرا کوئی ہٹا کے دیکھے، اور وہ لمحہ ایسا جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر میں رکھا ہو، کسی کو اس کی خبر تک نہیں لگنے دیتے، کہتے ہیں کہ خود فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ انہیں کہیے کہ ٹھیک ہے پھر جب تمہاری موت آئے گی تو ذرا اسے ہٹا کے دیکھنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور تم یہ گمان نہ کرنا، الَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں، قُتِلُوا جو قتل ہوئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتا کہ وہ مر گئے، بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون اور اپنے رب کے پاس رزق بھی پا رہے ہیں، فرحین بڑے خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، بما آتاہم اللہ جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، دیا ہے، من فضل اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ اس بات پر بھی بڑے خوش ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جو اس پر بھی خوش ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، کہ ان کو بھی کسی طرح یہ بات جو ہے نا پتہ چلے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور کیا انہیں پتہ چل جائے کہ وہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اپنے ان کے وہ بھائی جو جہاد میں انہی کی طرح شریک ہیں، کہ انہیں کسی طرح یہ بات پتہ چل جائے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں، کوئی پیش آمدہ خطرہ ایسا نہیں ہے جس پر وہ ڈرے، یعنی ان کے لیے کوئی ڈر نہیں، ان کے لیے خوشی ہی خوشی ہے اور آرام اور راحت ہے، اور وہ پچھتائیں گے نہیں، جو کام کر رہے ہیں، جس مشن میں لگے ہوئے ہیں، جس جہاد میں اپنے آپ کو مصروف کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے انہیں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین،
اور وہ اللہ کے انعام، یستبشرون، وہ خوش ہیں بنعمت من اللہ، بڑے خوش ہو رہے ہیں اللہ کی اس نعمت پر و فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر کہ اللہ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ کس قدر خوشخبری ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، خوشخبری ہے، کوئی یہ نہیں کہ فلان کی غلطی کی وجہ سے وہ مر گیا، فلان نے چونکہ یہ ایسا کیا اپنا وہ تو دفاع ہی نہ کر سکا۔ شہادتوں پر خوشی، ان کی تو خوشیوں کا اظہار ہے کہ وہ شہداء جو ہیں وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر ان آیات میں آپ دیکھیے کہ شہداء کے ایک تو بڑے عظیم المرتبت ہونے کا اظہار ہے، اس کی خبر ہے، بہت بڑے مرتبے انہیں عطا ہوئے، اور تین بڑی ان کی خصوصیات یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ بتائی گئی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ مرتے ہی نہیں، آپ انہیں مردہ سمجھو ہی نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا شہید کو جو موت ہے قوم کی حیات ہے، تو پتہ نہیں ان کی اس موت سے اور ان کے اس جذبے سے قوم اور ملت کو کیا کچھ نصیب ہوتا ہے، کیا جرتیں اور کیا عزائم جو ہے نا وہ جوان ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، ترقی پاتے ہیں۔ تو ایک تو اس لحاظ سے کہ وہ پوری قوم کی حیات بن جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بذات خود انہیں موت نہیں آتی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی عیسیٰ ہمارے سامنے مر گئے، بس جیسے دوسرے بندے مرتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں، اور جیسے دوسرے اجسام جو ہیں وہ غیر متحرک ہو جاتے ہیں، تو مطلب یہ بھی تو ایسے ہی، اور جس طرح دوسروں کے لیے حیات برزخ ہے ان کے لیے بھی اسی طرح کی ہوگی۔ یہاں پر تھوڑا سا فرق بتایا جا رہا ہے کہ ایسی نہیں بات کہ دوسرے عام موت اور ان کی موت میں بڑا فرق ہے۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو پیش نظر رکھا جائے تو بڑی خوشخبریاں ملتی ہیں ہمیں۔ کہتے ہیں آپ ہی نے ہمیں بتایا کہ ہر روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور محسوس ہوتی ہے، چاہے جسم کو محسوس ہو، یہ پتہ نہیں وہ کون سی جان کنی کا عالم جو ہے وہ تکلیف دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سوائے شہداء کے کہ ان کی روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو ایک عجیب لذت کا احساس ہوتا ہے۔ اب لذت تو جب تک ٹیسٹ نہ کرے بندہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب جتنا مرضی آپ کسی کھانے کی کسی معاملے کی لذت کی ڈسکرپشن دیتے رہے، وضاحت کرتے ہیں، جب تک وہ کوئی بندہ چکھے نہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنی لذیذ چیز ہے۔ اسی طرح کسی نظارے کا جب تک آپ خود نہ بتائیں نا کہ وہ وہاں دیکھو ہمیں تو بہت ہی لطف آیا، میں تو کہتی ہوں حرم شریف کے اگر کوئی پہلے بتائے کہ حرم شریف کو دیکھنے میں کیا لذت ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی جب تک کہ آپ خود وہاں پہنچ نہیں جاتے۔ تو جو اس وقت لذت محسوس ہوتی ہے اس کو بندہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا، اس کی دید جو ہے، اس کا نظارہ جو ہے وہی کتنا لذیذ ہے اور دل کو کیسی کچھ تقویت دیتا ہے۔ تو یہ لذتیں جو ہے نا یہ بڑی اپنی بس بندہ خود ہی محسوس کر سکتا ہے، اس کی وضاحت بڑی ممکن نہیں۔ تو اب جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے شہید کی تو اس کو ایک لذت، اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے بتایا کہ جنت میں بھی وہ پہنچ جائیں گے نا تو انہیں سب نعمتیں مل جائیں گی، تو کہا جائے گا کہ اب تو خوش ہو نا، کہیں گے جی بہت خوش ہیں لیکن بہت سب کچھ اچھا ہے، لیکن وہ والی لذت ابھی محسوس نہیں ہو رہی جو کہ اس وقت ہوئی تھی جب ہماری روح جسم سے جدا ہوئی تھی۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ جائیں اور پھر آپ کے راستے میں جہاد کریں اور پھر ویسی ہی شہادت سے دو چار؟ یعنی دیکھیں نا ایک شہید جو ہے وہ بار بار اسی انداز کی موت کی درخواست کرتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ پھر جانے دیں تاکہ میں وہ لذت تو جنت میں بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ جنت کی ایک تو یہ لذت ہے نا جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہداء کو عطا ہوتی ہے، اور دوسری لذت جو ہے نا جنتیوں کے لیے جو خاص ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی مثل بھی کوئی اور لذت نہیں ہے
وہ اس وقت نصیب ہوگی جب اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. ظاہر ہے وہ بھی اللہ کرے وہاں پہنچے اور دیکھیں تو پتہ چلے کہ وہ کیسی وہ لذت کیسی، کہ وہ لذت تو کچھ ایسی ہوگی کہ اہل جنت بھی کہتے ہیں بس اب پتہ ہے جنت کے ہفتے کتنے ہوں گے، کتنے لمبے طویل، کتنے گھنٹوں کے، ہمیں تو دنیا کی زندگی پر تو کچھ قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا. تو بہرحال اتنا حضور نے فرمایا کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ دیدار ہوگا ایک لمحے کے لیے، اور وہ اسی لذت کے انتظار میں پورا ہفتہ گزاریں گے اہل جنت. تو یہ لذتیں بھی کچھ عجیب ہی چیز، تو اہل جنت کے لیے اس لذت کا خبر دی گئی ہے. تو یعنی موت بظاہر تو وہ بھی اسی طرح موت سے دو چار ہوئے ہیں جیسے کوئی دوسرا شخص ہو رہا ہے، لیکن ان کی موت اور کسی دوسرے کی موت میں بہت فرق ہے، موت کے لمحے میں بھی بڑا فرق ہے. پھر دوسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمائی کہ شہید کا خون جو ہے وہ بعد میں زمین پر گرتا ہے اور اس کی روح پہلے جنت میں پہنچا دی جاتی ہے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آگے کی باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ڈائریکٹ انٹری مل جاتی ہے جنت میں، کیا وہ سب حساب کتاب سے بری ہو جاتے ہیں، یا وہ بھی آنے ہیں سب پر مواقع. خیر جو کچھ بھی ہو، بعد کی باتیں تو اب ہم اس کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی خبر دی ہے وہ یہ کہ یہاں سے روانگی کے بعد آگے دو ٹھکانے ہیں، سجین اور علیین کے. اور جو مجرم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو سجین میں رکھے جائیں گے. اور وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ علیین میں ہوں گے. اور علیین یا علیون اعلیٰ مدارج ہیں. اور یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا وہ یہ کہ شہداء کی روحیں جو ہیں وہ تو ایسے مقامات پر رکھی جاتی ہیں اور ایسے پرندوں کی صورت میں ہوتی ہیں کہ اڑتے پھرتے ہیں اور جنت کے پھل کھاتے ہیں. دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ وہاں پہ جنت کے پھل بھی کھاتے ہیں. کھانے پینے کا پھر تعلق جو ہے نا وہ جنت میں ہی جا کے ہوگا. عالم برزخ میں جو غذا ہے یا کھانے پینے کا جو ذکر ہے صرف شہداء کے لیے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. کیونکہ بہرحال جو کچھ بھی وہ معاملات ہیں جو اس زندگی کے بعد کے وہ ہمارے لیے غیب ہیں، ہمیں بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا ہمیں بتایا گیا. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تو ایسے معاملات ہیں کہ کسی دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا اور کسی آنکھ نے دیکھے نہیں اور کسی کان نے سنے نہیں. یعنی بس وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کیا کہتے ہیں نا کہ دیکھنے سننے میں فرق ہوتا ہے. تو دیکھنے اب ہم تو صرف سن ہی رہے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہوگا، لیکن دیکھ کے ہی پتہ چلے گا کہ وہ کیا معاملات ہیں. تو کوئی بہت بڑے ہی معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہے اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. تو یہی پہلی فضیلت تو یہی، یعنی ان کی موت عام افراد کی موت کی طرح نہیں ہے. ان کی حیات برزخ عام افراد کی طرح کی حیات برزخ نہیں ہے. ان کے ساتھ کچھ جداگانہ ہی معاملہ ہے. اتنے بس ہماری سمجھ کے مطابق بس اتنا کہہ دیا گیا کہ بل تم انہیں یہ نہ سمجھنا کہ وہ مر گئے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے. نہ صرف زندہ ہیں رزق پا رہے ہیں، باقی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کس طرح پا رہے ہیں. فرحین، اور بڑے خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا. یہ دوسری فضیلت ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں اور بڑے مطمئن کہ جی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، ہم نے تو کیا تھوڑا سا ہی اٹھے اور اللہ نے اپنے فضل سے اتنا کچھ عطا فرما دیا. تو یہ خوشی جو ہے اس کا اظہار بھی شہداء کے ساتھ خاص، یعنی ان کی خوشی کچھ اور ہی خوشی ہوتی. ویسے تو یہاں سے جانے کے بعد اگر
جو منکر نکیر کے سوالات کے جواب بھی اگر صحیح دے لیے، جو کہا گیا ہے کہ قبر جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن گئی ان کے لیے، پتہ نہیں اب ان کا عام موت کا، اہل ایمان کی موت کا اور شہداء کی موت میں پھر درجات کا تو بڑا فرق ہوگا۔ پھر تیسری فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے والوں کے معاملے میں بھی جو ان کی ہمراہی رہے، جو اسی راستے پر چل رہے، ان کے لیے بھی مطمئن ہوتے ہیں، چلو شکر ہے وہ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ جلد ملیں گے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں بھی بڑے خوش کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ ان کے لیے بھی کوئی خوف اور غم نہیں کیونکہ وہ بڑے صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ دیکھیے حالانکہ معاملہ تو انجام پہ ہی ہونا ہے، اب یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ بظاہر جو ایک صحیح کام کر رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن یہاں غالباً ان شہداء کو ان کے بارے میں کچھ ایسی تسلی دے دی جاتی ہے کہ وہ اس پر پچھلوں کے بارے میں بھی مطمئن رہتے ہیں۔ اس کا مطلب پچھلوں سے بھی کوئی نہ کوئی تعلق تو پھر رہتا ہے، اور شہداء کے بارے میں کہا گیا ہے جو روایات میں آتا ہے کہ وہ منتظر ہوتے ہیں کہ دیکھیں اب کب وہ لوگ ہم سے آ کے ملتے ہیں، اور جب وہ کوئی آنے والا ہوتا ہے تو پہلے سے انہیں خبر دی جاتی ہے کہ اب فلاں تمہارے پاس آنے والا ہے، اور وہ بڑی خوشی خوشی اس کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سارے معاملات کیسے ہوں گے، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بہرحال جو بھی ان شہداء کے راستے پر چلے گا وہی طرز عمل اختیار کرے گا، اسی جذبے سے جہاد میں شرکت کرے گا، اس کے لیے اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی خوشخبری اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں۔ اچھا، اور پھر اور خوشی یہ کہ ان کو یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمیں جو ہے نا ہم کتنے خوش ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا اس کا کہ جو ابھی ان سے نہیں ملے تو ان کے بارے میں وہ خوش ہوتے ہیں یا انہیں چاہتے ہیں کہ انہیں بھی وہ سب پتہ چل جائے۔ تو اس کی وہ جو سورہ یاسین میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو شہید ہیں تو وہ کس طرح جب ان کے بارے میں حکم ہوتا ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ مقتدر طبقات ان کے موت کے فیصلے کر رہے ہیں، اور وہ جب اس موت سے، اس شہادت سے ہمکنار ہوتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا۔ پھر جب وہ یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آگے کیا شاندار استقبال ہے، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا چلو بھائی سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں بھی شہید کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس وقت اور کوئی خواہش نہیں کرتے، جو خواہش ہے بس وہ صرف اتنی، اے کاش اللہ میاں بس میری قوم کو کسی طرح پتہ چل جائے، یا لیتا، کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جائے۔ اور اس میں قوم کے وہ افراد بھی شامل ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے، کاش انہیں بھی پتہ چل جائے اور وہ بھی یہی راستہ اختیار کر لیں۔ جو یہاں پر انداز ہے نا اس سے تو یہ کہ انہیں ان کی بھی فکر ہے جو ابھی اس راستے پر چل نہیں رہے۔ تو یہاں ادھر سورہ آل عمران میں تو وہ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے بارے میں خوش ہے نا کہ بھئی شکر ہے وہ اس راستے پر چل رہے، اور یہاں ان کی بھی فکر کا اظہار ہے جو بھی اس راستے کو اختیار نہیں کیے ہوئے کہ کاش انہیں بھی پتہ چل جائے اور وہ بھی اس راستے کو اختیار کر لیں، کہ کتنا عمدہ راستہ ہے کہ یہ دنیا کی تکلیفوں سے نجات حاصل کر کے بندہ سیدھا جنت کی راحتوں میں، اور پھر نہ صرف بلکہ وہ بھی اس لیے کہ بما غفر علی ربی، میرے رب نے میری مغفرت کر وجعلنی من المکرمین، اور مجھے مکرم بندوں میں شامل کیا۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی کوئی یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ یہ میری یہ قربانیاں جو ہے نا
اس قربانیوں کا مجھے بدلہ مل گیا، ذرا لو جی، بدلہ کی کیا بات ہے، وہ تو جو کچھ ملنا ہے وہ تو میرے رب کی رحمت سے ملنا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کے فضل سے جو کچھ انہیں ملتا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ اور یہاں بھی ان کا یہ انداز یہی بتا رہے ہیں سورہ یاسین میں کہ وہ کہتے ہیں یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، میرے رب نے میری مغفرت فرمائی۔ کوئی اپنی قربانیوں کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے بدلے میں یہ ملا، کوئی اپنی ان کوششوں کا ذکر نہیں ہے، اس جد و جہد کا ذکر نہیں ہے، اس مالی اور جانی قربانی کا ذکر نہیں ہے جو کی ہے، کچھ نہیں۔ میرے رب نے بڑا فضل کیا، اس نے میری کوتاہیوں سے درگزر فرمایا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ نہ صرف یہ کہ میری کوتاہیوں سے درگزر فرمایا، میری غلطیوں پہ پردے ڈالے، میری ستاری فرمائی، بلکہ مجھے اپنے مکرمین میں شامل کر دیا۔ کیا بڑی بات۔ تو یہی یعنی یہ قرآن ہی اس حیات ابدی کی وضاحت اس انداز میں فرماتا ہے، اور وہ جی بڑے خوش ہیں، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، بڑے خوش کہ جو اللہ کی نعمت اور اس کا فضل نصیب ہوا، مغفرت نصیب ہوئی، اور وہ اس بات پر بڑے خوش کہ ان اللہ، کہ اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں۔ الذی نستجابوا للہ والرسول، اور یہ اہل ایمان کون ہے؟ اہل ایمان وہ الذی نستجابوا للہ، جنہوں نے اللہ کی دعوت کا اس کو قبول کیا، جواب دیا، والرسول، اور اس کے رسول، اور یہاں پہ الف لام لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مراد ہے، اور یہ تذکرہ پھر صحابہ کرام ہی کا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ، یہاں پر وہ اہل ایمان مراد ہیں، وہ صحابہ کرام مراد ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کی، ان کی دعوت کو قبول کیا، ان کے ساتھ کوئی خیانت کا معاملہ نہیں کیا۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ انفال میں کہی جا چکی ہے۔ سورہ انفال کی اس آیت کو ہم کئی دفعہ دہراتے ہی رہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کریں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اب یہاں پر گویا کہ یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا۔ جابا کا مطلب ویسے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے زمین کا قطع کرنا، تو چونکہ اس میں ایک قطع کر کے یعنی ایک بندہ لوٹ کے آتا ہے یا کوئی مسافت طے کرتا ہے، تو بات جو ہے ایک منہ سے نکلتی ہے دوسرے کان تک پہنچتی ہے، تو سفر اس نے طے کیا، اور پھر وہاں سے جواب وہاں سے پھر واپس آتی ہے، تو جواب جو ہوتا ہے یہ ایک طرح کا کلام کا لوٹانا ہے، اور ایک سفر، ایک لفظ نے ایک زبان سے دوسرے کان تک سفر کیا اور پھر دوسری زبان سے واپس اس کان تک آیا، اس لیے اس کو جواب کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ عربی لغت کی اپنی ہی وضاحتیں ہیں۔ تو یہ تو لفظ کی بات ہوئی۔ الذین استجابوا للہ والرسول، یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا، من بعد ما اصابہم القرح، خوشی خوشی راحتیں ملتی چلی جائیں تو ہر کوئی ایسی دعوتوں کو قبول کرتا ہے، ہر کوئی ایسی دعوتوں میں شرکت کا متمنی ہوتا کہ جہاں پہ عیش ہے، جہاں پہ آرام ہے، جہاں پہ لذتیں ہیں، جہاں پہ خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، تو لذت پرستی کے سارے سامان مہیا، وہاں تو ہر کوئی پہنچ جائے گا، آپ ٹکٹ بھی لگا دیں تو پہنچ جائے گا، لوگ لاکھوں کے ٹکٹ لے کے وہاں ایسی جگہوں پہ پہنچتے ہیں، یہاں مفت بھی کوئی نہیں آتا۔ وہ یہاں پہ ان لوگوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جو زخم کھا کے بھی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، من بعد ما اصابہم القرح، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اس راستے میں،
زخم اٹھا رہے ہیں، زخموں پر زخم اٹھا رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں حقیقی لذت نصیب ہوگی۔ ایمان بھی بڑا لذیذ چیز، ایمان بھی اتنی لذیذ چیز ہے نا کہ جس دل میں جڑ پکڑ لینا پھر اسے کسی اور چیز میں وہ لطف آتا ہی نہیں۔ پھر وہ تو کہتے ہیں لاز ہوئی، فرعون، وقت کے فرعون ان کے بارے میں بڑی سزاؤں کا اعلان کر دیتے ہیں، ہم تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے، ہم تمہیں صلیب پہ چڑھا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں لاز ہوئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں، ہم نے اپنے رب کے پاس ہی تو جانا ہے، کوئی بات نہیں، اس طرح چلے جائیں۔ یعنی انہیں کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں، اپنا مال و متاع چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے رسول کی نظر، جو رسول اللہ نے کہا اس کو قبول کیا، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور کر ڈالا، کوئی اف باٹی نہیں بیچ میں لگا رہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ قرح پہلے بھی ہم نے بات کی کہ یہ زخم کے بارے میں بولا جاتا ہے، لیکن یہ بس خارجی اثر ہی ہوتا ہے زخم کا، کوئی ختم نہیں کرتا بندے کو۔ اب یہاں پہ ختم کیا کرنا ہے، اس کو تو دائمی زندگی مل گئی، اب ان کی مزید کیا، بس اللہ میاں مینا بس ان کے لیے کوئی اٹھ جائے صحیح، کچھ کر دے صحیح، اتنے قدردان، کتنی ساری ان کی تعریفیں ہی تعریفیں ہی تعریفیں۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور یہ بدلے ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی۔ احسنوا، احسنوا، احسان یہ معمولی درجے کی نیکی نہیں، احسن احسان کرتے، واتقوا اور تقوی اجر عظیم۔ تو اہل ایمان کے وہ لوگ جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں اور جنہوں نے تقوی اختیار کی، ان کے لیے اجر عظیم۔ اچھا، تقوی تو وہ چیز ہے جو ہر صاحب ایمان سے مطلوب ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح گزارے کہ بس اسے ہر وقت یہ فکر ہو کہ بس میرے رب کی نافرمانی نہ مجھ سے کسی لمحے ہو۔ تو یہی تقوی ہے، لیکن اسے کوئی اور اس دنیا میں اس کو نہیں ہے فکر کہ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے، بس ساری فکر جو ہے نا وہ یہ کہ میرا رب راضی ہے اور کہیں کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ اور احسان تو وہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے جو کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے، اور احسان وہ مرتبہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس طرح اللہ کی عبودیت اختیار کرنا گویا کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو دیکھیں نا یہ کتنا بڑا مرتبہ، اللہ تعالیٰ خود ان کی تحسین فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں، گویا کہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ساری خوشخبریاں اوپر سے چلی آ رہی ہیں کہ جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی، احسان کے مرتبے تک پہنچے۔ تو یہ گویا کہ اعلیٰ ترین درجے انہوں نے حاصل، انہیں عطا فرما دیے گئے، یعنی انہوں نے میکسیمم ایفرٹ کی۔ احسان تو میکسیمم ایفرٹ ہے، اور اس میں تو اپنے سوچ کا کتنا ارتکاز ہے، کوئی اور سوچ ہی نہیں آ رہی، یعنی یہ وہ یکسوئی اتنی ہے، اتنی فوکسڈ ہے کہ کچھ اور سامنے آتا ہی نہیں کہ بھی کوئی اور غرض بھی آ جائے کہ چلو یہ بھی بینیفٹ مل جائے گا، تو وہ بھی چلو اللہ بھی خوش تو بندے بھی راضی، نہیں، صرف اللہ راضی۔ کأنہم کأنکم تراہو، اس طرح عبودیت اختیار کرو گویا کہ اسے دیکھتے ہو، وہ تو ان کی نظروں کے سامنے رہتا ہے ان کا، تو پھر ان کو تو یہ ان کے لیے اتنی خوشخبریاں تو پھر بنتی ہیں۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ دیکھیں اللہ میاں جو ہے نا، بس مجھے لگتا ہے جیسے
ان کی خوبیوں کی خوبیاں بتائے چلے جا رہے ہیں، بتائے چلے جا رہے ہیں۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں، خود چوٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، زخم بھی لگے ہیں، سارا گھر بار چھوڑ کے بھی آئے ہوئے ہیں، سب کچھ ختم کر کے آئے، مطلب بس صرف اللہ کے لیے نکل کے آئے، کوئی غرض نہیں۔ اللہ نے تو ان کی یہ کچھ بتا رہے، اور ہم کہتے ہیں وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اتر آئے تھے، اس لیے دنیا کے طلبگار بن گئے۔ بھائی انہیں کوئی مال غنیمت کی طلب نہیں تھی، وہ تو صرف اللہ کے طلبگار تھے۔ قال لهم الناس، لوگوں نے انہیں بڑی ڈرانے کی کوشش کی، ان الناس قد جمعوا لكم، سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے، فخشوہم، بس ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، لو جی ڈرنے کے بجائے ان کے یہ ایسی باتیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیتے۔ لوگ ڈراتے ہیں تو ساری دنیا کی فوجیں تمہارے خلاف چڑھ کے آ گئی، اور وہ ڈرنے کے بجائے مزید اور خوش، اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہی بات ہے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور ہمارے رب کا وعدہ جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا۔ یہ وہی بات ہے جس کا ذکر سورہ احزاب میں بھی ہے۔ سورہ احزاب میں بھی ان کے بارے میں کچھ ایسی خبر دی گئی ہے کہ فوجیں ساری، آپ دیکھیں اس وقت تو پورا عرب ہی تھا نا ارد گرد، تو سارے عرب کے جو قبائل تھے نا وہ متحد ہو کر، اور یہود ان کے ساتھ تھے، تو وہ ان پر چڑھ گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ خوف کی یہ حالت تھی کہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو اس طرح ڈر رہے تھے جیسے موت ہی ان پر چھا گئی ہو، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْوِقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، کہ ہمارے ساتھ ہو۔ ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو تھے موت کے ڈر سے جو تھے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے۔ تو وہاں پہ بھی اس رکوع میں بھی بڑا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، منافقین تو یہی سمجھ رہے تھے کہ بس یہ ایسے ہی باتیں ہیں، کوئی یہ اللہ کے نبی جو ہیں مطلب ان کا ساتھ دینے میں کوئی فائدہ نہیں، اور یہ ساری باتیں۔ لیکن یہاں بھی جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اہل ایمان کیا اس کے بارے میں کہہ رہے تھے، وہ تو جتنی بھی ان کو ڈرایا گیا اتنا ہی ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، اور وہ کہنے لگے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اہل ایمان نے جب اتنے لشکروں کو دیکھا، ساری دنیا بھی اب چڑھ کے آ جائے، 40 ممالک، 50 ممالک، 80 ممالک، بلکہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ اکیلا ایک چھوٹا سا گروہ ایک طرف، تو وہ یہی کہے گا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہاں یہ تو وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا اور اس کے رسول نے، بس صدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول بڑے سچے ہیں، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ اور اس معاملے میں ان فوجوں کو دیکھ کے، لشکروں کو دیکھ کے ان کا ایمان تو اور زیادہ بڑھ گیا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کے تسلیمات، ان کے اللہ تعالیٰ کے اطاعت، اس کے جذبے اور فزوں تر ہو گئے۔ پھر یہی وہ اہل ایمان ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ نے، اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے جو وعدے کیے تھے ان کو انہوں نے سچ کر دکھایا، فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، بس ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، اور جو منتظر ہیں انہی کے بارے میں وہ یہ کہ جو پہنچ گئے وہ بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، شکر ہے وہ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ انہی انعامات سے نوازے جائیں گے۔ تو یہاں بھی یہ کہ ان کے ساتھی ان کو پہلے بھی ڈرا رہے تھے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کہ
انہوں نے ان کے ساتھی جو تھے ان کے قبیلے والے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ بھئی ساتھ بہت بڑی فوج آ گئی ہے بھئی کفار، بڑی ڈرانے کی کوشش کی، ان کے پاس یہ ہتھیار، ان کے پاس وہ ہتھیار، ان کے پاس ایسے ایسے چیزیں ہیں، لیکن ان ہر چیز ہر ڈراوا ان کے ایمان میں اضافہ کا سبب بنا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور کیوں بنا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک وجہ بتا دی جس کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے توکل نصیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ جو ہے ہر خوف سے نجات پا جائے. پھر ساری دنیا کے لشکر ایک طرف اور وہ بندہ مومن تنہا جو ہے وہ کہتا ہے حسبی اللہ یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے. بس یہ کبھی تسلی ہو جائے نا کہ واقعی میں جو کچھ کر رہی ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے. ہمارا اپنا ایمان اتنا ڈاما ڈول ہوتا ہے تو خود ہی نہیں یقین ہوتا ہے، ہم خود ہی نہیں اللہ کے ساتھ پورے ہوتے تو پھر اللہ یہ کیسے یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ. ایمان جس کا ہوتا ہے نا کامل اور یکسوئی نصیب ہوتی ہے، اسے پھر یہ بھی بڑی یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے کہ ہاں واقعی اللہ ہمارے ساتھ. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو یہ اس ایمان کے زیادت جتنی بھی زیادہ ہو اس کا اظہار ہے ان کلمات میں. یعنی تمام قوت اور طاقت کا خزانہ در حقیقت یہی حسبنا اللہ. تو مومن کا ایمان تو اس بات پر ہوتا ہے کہ تمام قوت طاقت اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ. تو جب بندہ جو ہے اپنے اس رب کے مقرر کیے ہوئے کسی فرض کو ادا کرنے کے لیے خود اس کے حکم سے اٹھ رہا ہے تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت کس طرح ڈرا سکتی. بہترین ہستی جس کو بندہ اپنا معاملہ سپرد کر سکتا ہے وہ اللہ ہی کی ہستی. تو جس نے اللہ کو اپنا وکیل اور معتمد بنا لیا اب اس کے لیے کسی خوف کی کیا گنجائش رہ جائے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء. پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ پلٹ آئے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی. لو جی اللہ لوگ کہتے ہیں انہیں اتنے ان کے شہادتیں ہو گئی، اتنے زخمی ہو گئے، اتنا نقصان ہو گیا. اللہ میاں کہنے لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ. وہ تو اللہ کی رضا کو لے کر پلٹے تو انہیں نقصان کیا ہوا؟ نفع ہی نفع. مومن کے ہر کام میں نفع ہی نفع ہے. واللہ ذو فضل عظیم. اللہ تو بڑی فضل کرنے والی ذات. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. ڈرتے تو وہ ہیں جو شیطان کے دوست، اس کا مطلب جن کے دلوں میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، ڈر آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں گویا کہ شیطان انہیں ڈرا ہے. فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین. تو بس تم ایسے لوگوں سے نہ ڈرو جو وخافونی اور مجھے سے ڈرا کرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. یعنی یہ ڈراوے سب شیطان کی طرف سے تھے اور اس طرح وہ تم پر اپنا اور اپنے ساتھیوں اور دوستوں پر روک جمانا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم شیطان اور اس کے ساتھیوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھی سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو. ظاہر ہے کہ یہاں شیطان اور اس کے اولیاء سے اشارہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دشمنوں کی طرف ہے، چاہے وہ قریش میں سے تھے یا یہود میں سے تھے یا جو بھی تھے اور جو بھی ان کے ساتھی تھے ان سب کی طرف. اور ان سے جس ڈر کی ممانعت کی گئی ہے یہ وہ ڈر ہے جس کا ہوا وہ منافقین دکھا رہے تھے کہ بھئی ان کی بڑی طاقت، ان کی بڑی فوج اور ان کے پاس یہ ہتھیار اور وہ ہتھیار. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اب یہ والا جذبہ جو ہے نا جب بھی اہل ایمان کو نصیب ہوا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی نصیب فرمائی، انہیں غلبہ بھی نصیب فرمایا. البتہ یہ یہاں کوئی وعدہ نہیں ہے کہ وہ غلبہ جو ہے فوری طور پر ہوگا یا 10 سال بعد ہوگا یا 20 سال بعد ہوگا یا 50 یا 100 سال بعد. ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ہاتھوں سے وہ غلبہ نصیب فرماتے ہیں جو واقعتاً صرف اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور بڑے سے بڑے لشکر ان میں متزلزل نہیں کر سکتے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایمان کی وہ قوت
اور وہ مقام جو ہے وہ نصیب ہو، اور ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری دعوت کو قبول کیا، میری پکار پہ لبیک کہا، اور جو صرف مجھے سے ڈرتے ہیں، تو پھر ہم بھی پھر، اور جو صرف میری رضا کی خاطر نکلتے ہیں، تو جو ایسا طرز عمل اختیار کریں تو پھر انہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نصیب ہوگا نا سب کچھ، ساری وہ نعمتیں، سارے وہ وعدے جو یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں، اور ہم بھی اس کا مصداق ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔